ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیڈ ایکٹر حمزہ علی عباسی، جو المارا فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ یو کے مختلف سٹیز میں انہوں نے پاکستان میں آرفنز کے حوالے سے انہوں نے اویئرنیس وہ کیمپین رن کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. حمزہ عباسی صاحب بتائیے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو آرفنز ہیں ان کے حوالے سے کم چیریٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا وہاں پہ یہ مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کا ساتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس طرح کی اور جس کوالٹی کی کیئر دے رہے ہیں ہم بچوں کو، یہ اصل میں بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں جو یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی سنسیریٹی سے بھی کر رہے ہیں، بڑے اخلاص سے کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو کوالٹی ڈیزرو کرتے ہیں بچے، وہ کوالٹی دینے میں وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ ادارہ ان کو ہائیسٹ کوالٹی آف لائف دے رہا ہے، یعنی ایجوکیشن سب سے ہائیسٹ کوالٹی، لاہور کے بیسٹ اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی نیوٹریشن ہائیسٹ کوالٹی، آن سائٹ ان کے ہر آرفنیج میں ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، کریئر کاؤنسلر ہوتا ہے. وہ بچے ماشاءاللہ ہفتے میں ایک دفعہ قذافی اسٹیڈیم جاتے ہیں ہاکی کھیلنے کے لیے، بیسٹ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں یہ. اور خاص طور پہ جب ایک بچہ وہاں آتا ہے تو اتنے وہ ٹریجک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کی آنکھیں خالی ہوتی ہیں، دیر از نو سول ان دیئر آئیز. بٹ 3-4 مہینے میں نے خود ان بچوں کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا انٹو دیز ہیپی لائولی کڈز، ویری ہوپ فل اباؤٹ دیئر فیوچر. حمزہ صاحب، آپ کی یہاں اوورسیز میں فالوئنگ بھی بڑی ہے، آپ کو ماشاءاللہ ہاؤس ہولڈ نام بھی ہے، تو کیسا آپ کو اس انیشیٹو کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ کیسا رسپانس ملا اوورسیز، خاص طور پہ برٹش پاکستانیز کی طرف سے؟ مرزا بھائی، آئی ایم مور دین گریٹفل. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ مانچسٹر میں جو ایونٹ ہوا ہمارا مین، لنڈن میں ایک مین ایونٹ ہوا، لوگوں نے مطلب جو وہاں پہ جتنی تعداد آئی لوگوں کی، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا. ایکسٹرا ٹیبلز لگانے پڑے، ایکسٹرا کرسیاں لگانی پڑیں. پاکستان میں یتیم بچوں کے حوالے سے کام کرنے والی این جی او المارا فاؤنڈیشن کے محبوب للہ، جو پنجاب پولیس میں ڈی آئی جی بھی ہیں، اور ان کی مسز صوفیہ وڑائچ جو ویلفیئر کے حوالے سے بڑا نام ہے، وہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں حمزہ علی عباسی کے ساتھ، جو لیڈنگ ایکٹر ہیں، اور وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو آرفنز ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس ریز کر رہے ہیں. سر بتائیے کہ یو کے میں کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، باقی تو مختلف جو ایمرجنسی سچویشن میں تو مدد کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ایسے بچے جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا، کس حد تک یہاں پر اویئرنیس ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم یو کے میں فلی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم نے 2 مین ایونٹس کیے، ایک مانچسٹر میں اور لنڈن میں، اور میں تمام اہل جو لنڈن ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ بہت درد دل رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں کھل کے سپورٹ کیا اور فیوچر میں بھی سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو ہم سیلاب کے لیے بھی اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور لوگ دل کھول کے ڈونیٹ کر رہے ہیں. اینڈ پیپل آر گیٹنگ اویئر کہ ہم ان کو یتیموں کی طرح نہیں پال رہے ہیں بلکہ اپنی سگی اولاد کی طرح پال رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر فورم پہ یہ پبلکلی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 پینی یا 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ہم ہر شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. یہ بتائیں کہ اس میں جو پاکستان میں اگر آپ جو خاص طور پہ جو یتیم بچے ہیں ان کے حوالے سے کیا سٹیٹسٹکس ہیں، اور کتنا بڑا یہ سوسائٹی کے لیے چیلنج ہے ایسے بچوں کی کفالت کرنا؟ پاکستان میں اس وقت 4.6 ملین بچے ہیں جو گھروں کے چھتوں کے بغیر ہیں، پلوں کے نیچے سو رہے ہیں، سڑک کے کنارے سو رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت کیولری گراؤنڈ میں 6 گھر ہیں، 6 گھر ڈی ایچ اے میں ہیں، اور 250 یتیم اور لاوارث بچے ہیں. ابھی ہم لاہور میں ایک جگہ ہے سینٹرل پارک، اس کے لیے ہم ایک بہت بڑا پلازا اپارٹمنٹس ان بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. مکمل ہو گیا ہے، اس کی فنشنگ کمپلیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہم اپنے گھروں میں شفٹ کریں گے. ہم نے ان گھروں کا نام رکھا ہے اپنا گھر. جو سٹیٹس کیا کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت کتنے بچے ہیں جن کو جو بے گھر ہیں، جن کو کفالت کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں اس وقت 4.6 ملین کے قریب ایسے بچے ہیں جو پلوں کے نیچے ہیں، جو بے گھر ہیں، یا جنہیں ضرورت ہے کہ ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے. اور ہم نے آرفنیج کا کانسیپٹ چینج کیا ہے. ہمیشہ مجھے یہ لگا کرتا تھا کہ جب بھی ہم لوگ کسی آرفنیج میں جایا کرتے تھے یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو مجھے ہمیشہ ایک احساس ہوتا تھا کہ یہ بچے جو ہے بہت مایوس، ان کی آنکھوں میں لائٹ نہیں ہوتی، چمک نہیں ہوتی، ان کے پاس ان کا بچپنا نہیں ہوتا. تو ہم نے جب اس کو بنایا تو اس کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا. اور اپنا گھر میں یہ تمام بچے بالکل اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے ہمارے اپنے 4 بچے ہمارے اپنے گھر میں رہتے ہیں. آپ کو ان کو جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کن مینز سے، کیا آپ جو مختلف ڈونرز ہیں کہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں،
اور کتنی ضرورت کتنی بڑی ہے کہ ایسے بچوں کو سپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے اور محبوب نے ہم دونوں نے اکٹھے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کاز ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں کر رہی ہوں یا میرے ہسبینڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو چنتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلے بنائے کہ ہماری فیملی نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد ہمارے فرینڈس نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد مختلف ذریعوں سے لوگ آتے گئے اور اس المیرا فیملی کا حصہ بنتے گئے. اور جیسے ہمارے تمام بچے جمعے کے دن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے بچے، وہ جو کرسچن بچے ہیں ہمارے، ان کے پادری آتے ہیں، وہ اپنی ٹیچنگز کے مطابق ان کو جو ہے نا بڑا کر رہے ہیں، اور وہ بچے سنڈے کو چرچ جاتے ہیں. اس میں جو خاص طور پہ جو بچیاں ہیں جو فیمیل جن کا آرفنیج ہو جاتا ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کس قسم کا بندوبست آپ کے پاس؟ بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی ہمارے تمام اسی طرح سے پروٹیکشن میں ہیں جیسے ہمارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں. بلکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے ہر جگہ پہ کیمراز ہیں.